دیکھیے نواز شریف کو جس طرح کرپٹ ثابت کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی ہے، اس طرح نواز شریف کو غدار ثابت کرنے کی کوشش بھی کبھی کامیاب نہیں ہوئی۔ یہ سلسلہ ایک تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ کبھی انہیں بدعنوان ثابت کرنے کی مہم چلتی ہے، جب وہ مہم ذرا ڈھیلی یا کمزور پڑتی ہے تو پھر ان کا دشمن ملک سے تعلق جوڑ کر انہیں غدار ظاہر کرنے کی مہم چل پڑتی ہے، جو افسوسناک ہے۔ محترمہ تسلیم اسلم جو ہے دفتر خارجہ کی ایک بہت ہی زبردست ترجمان رہی ہیں، بڑی کریڈیبل خاتون ہیں۔ ان کا اچانک ایک کلپ سوشل میڈیا پر نمودار ہوا ہے، اور یہ کسی ویل ریپیوٹیڈ میڈیا کا کیا ہوا انٹرویو نہیں ہے، لیکن چونکہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا کون رہا ہے، تو محترمہ تسلیم اسلم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف بھارت کے حوالے سے سافٹ کارنر رکھتے تھے اور ان کے خلاف بیان بازی سے منع کرتے تھے، جتنی باتیں انہوں نے کی ہے تو بڑی حد تک ان کی باتیں درست بھی ہیں۔ اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، جو کیونکہ ہم بھی اس پہ بہت بات کرتے رہے ہیں اور بھی لوگ بات کرتے رہے ہیں، جو بیک گراؤنڈ مجھے پتا ہے، نواز شریف جب 2013 میں برسر اقتدار آئے تھے تو نواز شریف بھارت کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت ہمارے بھارت کے ساتھ تعلقات بہت خراب تھے، خاص کر بامبے حملوں کے بعد اور پیپل پارٹی کی گورنمنٹ کے دوران بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات ورسٹ لیول پہ تھے، اس سے بھی زیادہ خراب تھے جتنے آج ہیں۔ تو نواز شریف بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھانے کے خواہاں تھے۔ میاں صاحب چونکہ بزنس مین تھے اور تجارت کو ہی پاکستان کی ترقی کا منبع یا مرکز سمجھتے، ان کا خیال یہ تھا کہ بھارت کے ساتھ اگر تجارت کی جائے تو ہم زیادہ ترقی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے بامبے حملے اس طرح کے بہت سے واقعات ایسے ہو چکے تھے جن سے کشیدگی بہت زیادہ تھی۔ نواز شریف کا خیال یہ تھا کہ بھارت کے خلاف اگر بیان بازی والا ماحول کم کیا جائے تو تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، اسی لیے انہوں نے وزارت خارجہ بھی اپنے پاس رکھی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ مودی انڈیا میں جب برسر اقتدار آئے تو پھر نواز شریف کو انہوں نے بلایا، پھر نواز شریف سے ملاقات ہوئی، پھر اس کے بعد مودی پاکستان آئے، پھر ایک سنجے جندال نامی بندہ بھی پاکستان کا خفیہ دورہ کر گیا۔ تو حکومت اور ریاست میں بیانیے کا اختلاف اس حوالے سے بڑھ گیا، یعنی جو حکومت ہے اس کا بیانیہ کچھ اور تھا اور ریاست کا بیانیہ اس وقت کچھ اور تھا۔ یہ اس وقت بیک گراؤنڈ تھا۔ نواز شریف کی بھارت سے دوستی کی خواہش پوری نہ ہو سکی، ان کی پالیسی ناکام ہو گئی، نقصان ہوا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ نواز شریف نے اس وقت فوج کو اعتماد میں نہیں لیا۔ اگر نواز شریف یہ سارے کام فوج کو، چونکہ فوج بہت بڑی سٹیک ہولڈر ہے اور بھارت کے حوالے سے اور خارجہ معاملات کے حوالے سے فوج بڑی سینسٹیو ہے، اگر یہ کام فوج کو اعتماد میں لے کر کیا جاتا تو مجھے یقین ہے کہ بات اتنی خراب نہ ہوتی۔ ہاں سب بھی آج بھارت کے ساتھ بہتر تعلقات کی خواہش رکھتے ہیں، مودی صاحب کو فون کرتے رہے ہیں اور یہ بھی بتاتے رہے کہ مودی میرا فون نہیں اٹھاتا، لیکن تعلقات بہتر کرنے کی خواہش ہے۔ تو خان صاحب کی خواہش کے ساتھ جو پازیٹیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ فوج کی مرضی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتے، اور یہی ان کی کامیابی ہے۔ اور یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ریاست کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ تو نواز شریف نے جو اصل غلطی کی کہ انہوں نے بہت سے کام ایسے کیے جو جن کے پیچھے شاید ان کی نیت ٹھیک ہو، لیکن چونکہ انہوں نے کام جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان اداروں کو اعتماد میں لیے بغیر کیے، تو اسی وجہ سے بار بار ان کی حب الوطنی کو کوسچن کیا جاتا ہے۔ دیکھیے نواز شریف کے جو قریبی ذرائع مجھے بتاتے ہیں کہ نواز شریف ہمیشہ یہ سمجھتے رہے کہ بھارت کے ساتھ لڑائی سے پاکستان کے لیے تجارتی راستے بند ہوئے۔ بھارت 1.5-2 ارب لوگوں کی مارکیٹ ہے اور ہمارا پڑوس ہے۔ امریکہ بھارت کو اپنی بہت بڑی مارکیٹ سمجھتا ہے، چین تک اسے اپنی منڈی کی طرح استعمال کرتا ہے، لیکن ہم نہیں کرتے۔ نواز شریف اس وقت چونکہ ملک کے وزیر اعظم تھے اور سول حکومتوں کا کام بیرونی دنیا سے تعلقات کو بہتر کرنا ہوتا ہے اور معاشی منڈیوں کو تلاش کرنا ہوتا ہے، تو سول حکومتیں جنگیں نہیں کرتی، ہمیشہ سول حکومتیں جنگوں سے گریز کرتی ہیں، حالات کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ موجودہ حکومت نے بھی کشمیر کے حوالے سے بھارتی جارحیت کے باوجود حالات کو نارمل کرنے کی کئی بار کوشش کی ہے۔ انڈیا نے پچھلے سال فروری میں پاکستان پر اٹیک کیا تھا تو بھی پاکستان نے کوشش کی کہ بھارت کے ساتھ جنگ نہ ہو، بلکہ کچھ دفاعی اقدامات کے بعد ان سے صلح کی بات کی جائے۔ تو دونوں ملکوں میں کشمیر سمیت بہت سے کور ایشوز کی وجہ سے ہمیشہ ہائی ٹینشن رہی ہے، جنگیں بھی لڑی گئی ہیں۔ تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کی خرابی کی بڑی وجہ
دونوں طرف کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا سخت رویہ ہے، دونوں طرف یہی صورتحال ہے۔ اس لیے سول حکومتوں کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو درمیان میں لائے بغیر معاملات کو ریزالو کر لیں، اور یہی بات بہت سے طاقتور لوگوں کو یا طاقتور حلقوں کو اچھی نہیں لگتی۔ تو نواز شریف کے حوالے سے جو الزام ہے، یہ جو جس کا بھی ماتم کیا جا رہا ہے، یہ الزام میں نے پہلے کہا کہ کوئی نیا نہیں ہے، اور اس الزام میں کوئی اتنی جان بھی نہیں ہے۔ نواز شریف ایز اے پرائم منسٹر سمجھتے تھے کہ انڈیا سے تجارت کی جا سکتی ہے، اس کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا، لیکن بہت سی چیزیں انہوں نے وہ کی جس پر انہوں نے اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لیا، تو آج تک ان پہ کویسچن ضرور اٹھتا ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن سابق وزیر نواز شریف پر بھارت سے دوستی اور ان کی حب الوطنی کو کویسچن کرنے کے الزامات بالکل نئے نہیں ہیں، نہ ہی یہ سوالات نئے ہیں۔ ان سارے الزامات کے باوجود جو نواز شریف صاحب پر بھارت کے حوالے سے لگائے جاتے رہے، نواز شریف کو سیاست سے نہیں نکالا جا سکا، ان کا ووٹ بینک نہیں توڑا جا سکا، ان کی مقبولیت کم کیوں نہیں کی جا سکی؟ اس کا مطلب ہے کہ ان الزامات میں کوئی جان نہیں ہے۔ اگر ان میں جان ہوتی تو پھر نواز شریف کو نااہل ثابت کرنے اور سیاست سے نکالنے کے لیے یہی الزامات کافی تھے، منی لانڈرنگ اور والیوم 10 کی ضرورت ہی نہ پڑتی، پھر حکامہ کی بنیاد پر نااہل کرنے کی بھی ضرورت نہ پڑتی۔ تو یہ الزامات الیکشن سے پہلے بھی لگائے گئے، جب وہ پرائم منسٹر تھے اس وقت بھی لگائے جاتے رہے، تو پہلے بھی نواز شریف کو اسی طرح چارج شیٹ کیا گیا، لیکن ان الزامات کو لوگوں نے کبھی نہیں مانا، اور نہ میرا خیال اب مانیں گے، خاص کر جو نواز شریف کا ووٹر اور سپورٹر ہے۔ مخالفین کی بات نہیں کرتا ہوں، وہ تو الزام لگاتے رہتے ہیں۔ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ کھدو نو فرولو تو وچوں لیرے نکل دیا نے، یعنی کھدو کپڑے کی قطروں پر مشتمل ایک بال ہوتا ہے، جب آپ اسے کھولتے ہیں تو بیچ میں سے قطر نہیں نکلتی اور کچھ نہیں نکلتا۔ تو نواز شریف سے اس بات پر لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بھارت کے ساتھ تعلقات کے معاملے میں اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں نہیں لیا، یہ ان سے سب سے بڑا شکوہ ہے، اور اسی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات کو بہت اچھے نہیں رہے۔ نواز شریف نے وہی کیا جو وہ ملک کے لیے ٹھیک سمجھتے تھے، پرائم منسٹر تھے۔ حیرانی تو ان لوگوں پر ہے جو نواز شریف کو نہ خود بھول رہے ہیں، نہ لوگوں کو اس بات کا موقع دے رہے ہیں کہ وہ نواز شریف کو بھول۔ اسے حکومت کی مجبوری سمجھے یا پھر ناقص حکمت عملی، جو کل تک دوسروں پر یہ الزام لگاتے تھے کہ انہوں نے روپے کو مستحکم کرنے کے لیے مصنوعی مارکیٹ کھڑی کی ہوئی ہے، یعنی روپے کو یا معیشت کو مصنوعی سہارا دیا گیا، اب خود بھی وہی کچھ کر رہے ہیں۔ یورپ اور دیگر ممالک سے لوگ 3 سے 4% پر قرض لیتے ہیں، یعنی یورپ میں بہت سے ملکوں، برطانیہ میں 3-4% انٹرسٹ ریٹ ہے، تو وہاں سے لون لینے کے بعد اسے پاکستانی بینکوں میں لا کے جمع کرایا جاتا ہے اور اس پر منافع حاصل کیا جاتا ہے۔ تو حکومت کو اس طریقے سے ڈالر تو مل رہے ہیں، کیونکہ ڈالر بھی حاصل کرنا ایک بہت بڑا وہ چیلنج بنا ہوا ہے، لیکن اس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اتنے ہائی انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے کاروبار ہو نہیں رہا، کاروباری سرگرمیاں بری طرح متاثر ہو رہی ہیں، ماند پڑی ہوئی ہیں۔ بعض لوگ تو یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ ہائی کرنے کا مقصد بس چند لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، تو اس میں کوئی اور ان کا شاید ذاتی انٹرسٹ بھی ہو، لیکن حکومت انٹرسٹ ریٹ میں اگر مناسب کمی کر دیتی، یہ اچھا موقع تھا کہ جب آپ کی معیشت کو ضرورت تھی ایک اچھی حکمت عملی کی، تو معیشت مزید گرنے سے بچ سکتی تھی۔ ان حالات میں جب آپ کو کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے فنڈ بھی مختص کرنے ہیں، اپنی آمدنی میں سے پیسہ نکالنا ہے، تو انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ موقع ہم نے کھو دیا۔ انٹرسٹ ریٹ میں آٹے میں نمک برابر کمی کی وجہ سے سٹاک مارکیٹ مسلسل گر گئی ہے، اور اب وہ 30,000 یعنی جو مارکیٹ کبھی 40-50,000 ہوا کرتی تھی 30,000 پہنچ گئی ہے۔ تو اللہ جانے حکومت کی معاشی ٹیم کے ارادے کیا ہے، لیکن بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ یا تو معیشت کی سمجھ نہیں ہے، یا پھر خدا نخواستہ جان بوجھ کر اسے بحران سے نکلنے نہیں دیا جا رہا۔